ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گناہ کی جگہ دلائل کی جو جمع ہے وہ یہ صرف ایک جگہ جو شرب خمر یعنی شراب پینے کی محفل جو ہو اس میں جانا چونکہ دلیل خاص ہے لہذا منع کیا گیا. باقی جو جگہیں ہیں وہاں خود جانا حرام نہیں ہے. ہاں اگر مجلس معصیت میں جانا کوئی عنوان ثانوی یعنی دوسرا عنوان نہ رکھتا ہو، مثلا اس کی تائید کرنا ہو آپ کا جانا یا اس کی تصدیق کرنا آپ کا جانا ہو تو حرام ہے. وَإِلَّا اپنے آپ میں حرام نہیں سوائے مجلس شراب کے کہ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے کہ جانا حرام ہے حتیٰ اگر تائید نہ سمجھا جائے. يعني شنو يستاهل؟ فرق ماكو من هالجهة. دیکھیں طہارت کے عنوان سے غسل اور وضو میں فرق نہیں ہے. تولیہ حرام والإعانة مكروه، يعني قد واحد لیکن اگر اس عنوان سے کہ کوئی وضو کرنا چاہے دوسرا پانی ڈالے یا غسل کرنا چاہے دوسرا پانی ڈالے یہ اشکال ہے، یہ وضو باطل ہے. هذا حرام. مثلا الوضوء باطل، واحد يصب الماء على رأسه مثلا ایک انسان پانی ڈال رہا ہے، ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے یا پانی ڈال رہا ہے، سر دھو رہا ہے غسل کے لیے، تو یہ دونوں باطل ہیں. اس عنوان میں دونوں ایک ہیں. ملازم وجود لا الوضوء لا خصوصيات له. وضو کی خصوصیت التولية ولا تولیت جو ہے کسی دوسرے سے کا عمل کرنا وضو یا الغسل باطل، ولكن الإعانة مكروه. وہ مکروہ ہے. لیکن ہاں مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں، مکروہ ہے البتہ. مثال من المؤمنون عند شروطہم کا قانون یہاں پر نافذ ہے. جو بھی شرط کی ہو مومن نے کسی دوسرے سے اس پہ عمل کرنا چاہیے. انقد يعني حتى أجر هزار الروز نظاهر منصرفة ازش ہمارے لیے ظواہر حجت ہیں. ظاهر حجت. چقدر ظهور هست المؤمنون عند شروطہم اپنے شرط پہ عمل کرنا مومن کے لیے ضروری ہے. اس قاعدے کے تحت جو بھی شرط رکھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. نعم. معلوم هذا مناسبة الحكم والموضوع الفقهاء يذكروها كثيرا. هذا قرينة الظهور يكون، وللظهور حجة. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن هذا مثل هذا الحديث معناه
مو أنه فرائض ما يجيب نوافل يجيب، لا، فرائض مسلما يأتي بها بالإضافة إلى ذلك النوافل ولو مو واجبة ولكن يأتي بها، يعني النوافل بالإضافة إلى الفرائض، نوافل بدون فرائض، فرائض کے ساتھ ہیں. مناسبة الحكم والموضوع. مومن پہ تہمت لگانا گناہان کبیرہ میں سے ہے. کلن جائز نہیں ہے تہمت لگانا مومن پر، حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے. النفس المحترمة يجب انقاذها طلب ما يريد، ما يجوز يخلي أنه ينتحر. انقاذ النفس المحترمة حكم شرعي، طلب ما يريد. نفس محترمہ کو بچانا واجب ہے، اس کو طلب کرنا ضروری نہیں مدد کا. ہاں اگر کچھ کوئی لگ گیا اس کی مدد کرنے میں تو دوسرے کے اوپر ساقط ہو جائے گا. ہاں وإن سبب له ضررا من خلق بشرط أن الضرر لا يكون أكثر من ذلك. يعني شوفوا في كل الواجبات يشترط أن لا يكون مضرا بحال، أما في النفس ان نفس کو بچانا واجبات میں سے. المعاصي اللي أخف يعني المفروض يمشي ہاں غصب أو يشيل فد حبل مال واحد. مدد کرنے میں اشکال نہیں ہے. وضو اور غسل کی جو بات میں کر رہا تھا، نیابت غلط ہے، یعنی اس لیے عنوان سے کہ وہ آ کر پانی ڈالے، وہ آ کر دے، لیکن مدد کرنا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. أما إذا ذاك حرام الثاني في مستوى ذاك الحرام أو أهم، لا، لازم يكون أخف. موارد تختلف. هذا الشيخ الأنصاري ذاكر شیخ انصاری نے مختلف موارد، یہ سارے موارد مختلف ہیں. بعض الموارد بعض موارد میں واجب ہے، بعض موارد میں واجب نہیں ہے. مسألة الأهم والمهم هذا تزاحم الزامين، إذا أحدهما أهم يجب مراعاته. اگر کوئی اہم ہے، کوئی عمل اہم ہے تو اس کو جان دینا ضروری ہے، لیکن اگر دونوں برابر ہیں تو مخیر ہے انسان، جس کو چاہے انجام دے اگر دونوں میں تداخل ہو رہا ہے. هذا مو واجب ابتداء، أما بالعنوان الثاني نعم يرتكب هذا المنكر حتى لا يقتل من باب فهم عدم خصوصية. دیکھیں مدد کرنا کسی کو یا اس کو نجات دینا عدم خصوصیت ہے کہ صرف یہی پر مقدمے، اس کا مقدمہ بھی اپنے آپ واجب ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی انسان کی جان بچانے کے لیے مثلا کسی غصبی زمین پہ جانا پڑے، جان بچانا اہم ہے لہٰذا جا سکتے مثلاً. اس کو پیغمبر کی طرف نسبت نہیں دے سکتا. اگر صاحب عروہ کے نظریے سے تو اگر روزے کی حالت پہ یہ نسبت دے تو اس کا روزہ باطل ہے.
شنو هذول؟ ولأنهم انہوں نے ابتدا کی بدأوا جنگ کی. القتال. آپ دیکھیں هم بشوفوا جلس هسه هذول اللي يجون للقتال كلهم قاتلوا لا اما بالنتيجة اللي في المعركة دیکھیں وہ لوگ جو جنگ میں آئے سب تو قتال نہیں کرتے، لیکن چونکہ معرکے میں موجود ہے لہٰذا سب اسی میں شامل کیے جائیں گے. إيه. على كل تشوفوا انتم هذا المرحوم الشيخ اللي ذكرت اسمه میں نے نام لیا تھا ظاہر کس جلسے میں. صاحب المدرسۃ السیارہ نام کی کتاب ہے، شيخ البلاغ محمد جواد بلاغی. جواد البلاغ ایک ایک چنگ انہوں نے کو کہ اس کو ذکر کر کے اور روایات کے ذریعے سے، تواریخ کے ذریعے ثابت کیا ہے، شواہد کے ذریعے سے کہ تمام جنگیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی سب دفاعی تھی. وإنما كل دفاعات خرید و فروخت 4 قسم کی ہے. ایک انسان پیسے دے گا، سامان خریدے گا، یہ ہے نقد. ایک قرض ہے، سامان لے لے گا، پیسے بعد میں دے گا، یہ قرض. تیسری سلف ہے، اس کو سلم بھی کہتے ہیں کہ پہلے پیسے دے گا، سامان بعد میں خرید لے گا. یہ تینوں صحیح ہیں. چوتھی قسم وہ ہے نہ پیسہ دے رہا ہے نہ جنس لے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کالی بے کالی. نہ یہ اس کو نہ پیسے دیے جا رہے ہیں نہ جنس دی، آپس میں ایک طے معاملہ طے کر رہے ہیں لیکن کوئی خرید و فروخت ہو نہیں رہی ہے. مثلا یہ کہیں کہ اگلے مہینے اتنا پیسہ دیجیے گا، میں اگلے سال آپ کو اتنا سامان دوں گا. اگر یہ ہے تو یہ معاملہ صحیح ہے، لیکن یہ خرید و فروخت کے معاملات نہیں. مصالحت کر لیں. ایک مسئلہ ہے جو اختلافی ہے، یہ کہ معاملات جدیدہ جو ہیں، جو نئے قسم کے، اگر مصداق بن رہے ہیں، ان معاملات کے بن رہے ہیں، اگر وہ جدید مسائل یا کہ بالعقود کے طریقے سے اس کو ہم حل کر لیں گے. بس صرف یہ کہ وہ منع جو معاملات کیے گئے ان میں سے کسی کا مصداق نہ ہو یہ جدید معاملات. نقد یہ ہے کہ پیسہ دے گا جنس لے گا. قرض یہ ہے کہ پیسہ جنس لے گا، پیسہ بعد میں دے گا. سلف یہ ہے کہ پیسہ پہلے دے گا، جنس بعد میں دے گا. لیکن اگر دونوں کی رد و بدل، کسی ایک کی رد و بدل نہ ہو تو یہ ہے کالی بے کالی، یہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بله انبیاء قبل داشتن، انبیاء سبق میں بھی تھا، لیکن کس طرح سے نہیں معلوم. روایات میں ہے کہ خاموشی کا روزہ تھا اور اسلام میں منع ہے. روزہ تھا، کیسے تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. خود صوم در سال دوم وارد شد، بله
روایات میں ہے کہ دوسری ہجری میں روزہ مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن پیغمبر نے ظاہراً رکھا ہے روزہ پہلے بھی. من الان استحضار ندارم. بله بفرمایید. ببینید زبان ائمه علیهم السلام پیغمبر کی اور ائمہ کی زبان این کشورهای عربی اسمش عربی است. اگر زبان سب کی زبان عربی تھی، سال عربی و غیر عربی قاطی شده با هم، لہذا لیکن اب زبانیں آپس میں مل گئی ہیں. اون زمان خود ان کے زمانے میں زبان ہی یہی تھی، لہذا خطبہ فصیح زبان میں. یعنی ہر چی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرمودن اس وقت اکثر لوگ سمجھتے تھے اس زبان کو. خود زبانشون همین بود. بله حالا اب چونکہ زبانیں مختلف ہو گئیں اور زبان بدل گئی، لہٰذا ان کو عربی وہ عربی نہیں ہے جو ائمہ کے زمانے کی عربی تھی. قرآن کریم فرموده عربی لسان عربی یہ عربی ہے ہی نہیں جو اب عرب کے بول رہے ہیں. کلمات فارسی فارسی غیر فارسی کلمات اس میں آ گئے ہیں. مسلمانای فارسی فارس زبان کے لوگ جو مسلمان ہوئے یا دیگر زبان کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی زبان آ گئی ہے، پس مل گئے. خیلی الفاظی که الان خیلی کشورهای عربی که اسمش عربیه بہت استعمال میشه عربی نیست یا هندی بہت سے ہندی فارسی ملی ہوئی ہے عربی میں. بله 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 یعنی یک سلام. بله 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 ببینید مثبتین دونوں معتبر ہیں، معتبر بود. دونوں مثبت ہیں. یہ دو نمازیں ہیں. میگه این دو تا نمازه هم ہر روایت ہے کہ ایک نماز ہے، قبول دونوں میں تاخیر ہے. بود که بگیم تخییره اونجوری اما اگر یکیش معرضون عنه شد لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے جس سے اعراض کیا ہے فقہا نے، تو پھر وہ اما معتبر نہیں رہ جاتے. میدونم تو 100 تا از فقها 5 تا قائل داره 100 میں 5 یا 6 فقہا نے اس کو عمل کیا ہے. یہ عمل نہیں ہے، میگیم 10. وقت این اسمش یہ نادر ہے. قائل نہیں نادره. درست میفرمایید قبول. قاعدہ تسامح آ کر اس کو حل کر سکتے ہیں. حسی ہے حسی نه حدسی. قاعدہ تسامح میگه لیکن اگر اعراض ہے، یعنی 100 میں سے 90 علماء نے اس روایت سے اعراض کیا ہے، تو وہ معتبر نہیں رہ جاتی ہے. اگه اعراض معظم شد چرا؟ کیونکہ مستحب عبادت ہے. عبادت وقت قاعده من بلغ بعموم من بلغ کا عنوان جو ہے وہ شامل ہوگا، اهل خبره هم اهل لیکن علماء جو ہیں وہ اہل خبرہ بھی ہیں، یعنی فن کے جاننے والے بھی ہیں اور محترم بھی ہیں. لہذا در مقام تورع ان کو ان کے اعراض کو نظر انداز کر دینا بله از نظر
مقام علمی بحث علمی کے لحاظ سے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم علمی لحاظ سے، لیکن فتویٰ دینے کی کوئی جرت نہیں کرے گا۔ یہ فقیہ ہے با التفات اتنے عظیم فقہا کا اعراض کرنا فتوا بده که یجوز اینکه یک سلام بده با اینکه عبادت و نماز، مشکل ہے، یعنی مشکله، نه اینکه میں نہیں کہوں گا خلاف قاعدہ ہے، لیکن بہرحال مشکل ہے۔ اتنے علماء کا اعراض کرنا، اس کے خلاف فتویٰ دینا، لا في المصباح هو بينه عن المصباح ما إذا ما موجودة يجوز المصباح متغير، وهذا بالنسبة الثقة ده ينقل عن المصباح۔ مصباح میں موجود ہے، البتہ ممکن ہے کہ مختلف ایڈیشنز کی وجہ سے، چاپ کی وجہ سے اختلاف ہو۔ موضوعات پہ تنبیہ کرنا، اگر کسی مسئلہ رو بلد نہیں، اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو واجب کفائی ہے اس کو بتانا، لیکن اگر معلوم ہے، کسی مسئلہ رو بلد ہے، یعنی کسی میدونه لباس مثلا کوئی جانتا ہے کہ لباس خونی نہیں ہونا چاہیے لباس، لیکن اس کے پشت پہ پورا خون ہی ہے، لیکن وہ خبر ہی نہیں ہے اسے، آپ کو واجب نہیں بتانا اس کو۔ واجب نہیں بشو، اما اگر لیکن میں جانتا ہے کہ خونی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ لباس خونی میں نماز باطل ہے، تو یہ بتانا اس کو آپ کے ذمہ داری ہے۔ لیکن موضوعات لازم لیبان کنه که موضوعات مهمه، یک کسی رو دارن میکشن به خیال اینکه این قاتل شما میدونید قاتل نی، این موضوعه، اینجا باید تنبیه کنید، اگر نه موضوعات میں تنبیہ لازم نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت اہم، جیسے قتل ہو رہا ہو تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ مثلا یہ بے قصور ہے۔ واجب تنبیه، لہذا این یکی که دیگه مسئله که مکررم عرض شد جواهر داره، جواہر اور دیگر جگہوں پر بھی ہے، که اگر امام جماعت نماز اگر امام جماعت کی نماز اپنے لیے صحیح ہے، برای معموم صح، اگر معموم کے لیے صحیح نہیں ہے اس لحاظ سے نماز، تب بھی جماعت صحیح ہے۔ جماعتش درست، مثلا مثلا معموم مثلا مجتہد ہے، حالا یا مجتهد یا کسی ایسے مجتہد کا مقلد ہے که میگه ولم یکن له کفوا، کہ ولم یکن له کفوا، اور وہ کفوا پڑھ رہا ہے، قرآن میخونه، یہ معموم کے لیے اشکال نہیں ہے کہ نماز پڑھے سے پیچھے، بعض نے کہا ہے لیکن مسلم نہیں ہے، مسلم هم نیست که خود بعض نے کہا کہ جو غلطیاں اس کے لحاظ سے ہیں ان کو پڑھتا رہے، یعنی اون کفوان کفوان پڑھے مثلا، کفوان بخونه، وہ اللہ اپنے آپ میں نماز صحیح ہے۔ جماعت اشکال نداره۔ ارشاد جاهل، جاہل کو بتانا موضوعات پہ واجب نہیں ہے، ارشاد جاهل دلیل اس کی عقل ہے۔ میدونم در احکام، اما در موضوعات معلوم نیست۔ موضوعات پہ معلوم، احکام بتانا ضروری ہے، موضوعات بتانا ضروری نہیں ہے۔ میدونم مفسد عرض کردم اگه موضوع مهمه، اگه اون مفسده مهمه یعنی سبب قتلش میشه، کسی بڑے برس کا سبب بن جائے گا، میشه، جو موضوع مهم، موضوع تو ایک الگ بحث ہے۔ مهم نیست، یعنی یه دونه داره آبی میخوره که من میدونم متنجسه و سبب یه امراض اس مثلا ایک پانی پی رہا ہے جو نجس ہے، متنجس ہے، لیکن وہ بیمار نہیں پڑے گا، میرے لیے ضروری نہیں اس کو بتانا کہ نجس ہے۔ مصالح و مفاسد الزامی و غیر الزامی داره، عقل به نحو الزام میگه واجب بگی، مفسده اگه مفسده اگر مفسدہ نقصان عظیم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ در احکام دلیل داریم باید برسه، اما این دلیل یہ دلیل جو احکام میں جو دلیل ہے وہ موضوعات میں نہیں ہے۔ باشه کالعلت وجودش
كالعلة نه احکامش نه. گفتن یک کسی به حاج حسین قمی رحمت الله علیه گفت که دلیل ارشاد جاهل چیه؟ حاج حسین میگفتن فرمود اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اون به حاج حسین گفت نمیدونستیم شعرم یکی از ادله احکامه. مثال کے طور پہ شیخ عباس حاج آغا قمی سے کسی نے کہا کہ دلیل کیا ہے کہ ہم جاہل کو بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر نابینا کے سامنے دیکھو کہ کنواں ہے تو خاموش رہنا گناہ ہے. ان کا مجھے نہیں پتا تھا کہ شعر بھی دلیل بن سکتا ہے. حضرت قمی اس کو بتانا چاہتے تھے کہ عقل دلیل ہے. اگر عقل کسی چیز کا حکم کرے تو ہم اسے قبول کریں گے. اگر شبہ موصورہ نہ ہو محصورہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر شبہ محصورہ ہو جائے تو علم اجمالی تفصیلی ہو جائے گا محصورے میں، لہٰذا منع ہو جائے گا. اگر مجھے معلوم ہے کہ ان دو اباؤں میں سے کوئی ایک ابا نجس ہے تو میں دونوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر غیر محصور ہو جائے تو پھر اشکال ہے. انسان یقین داره تو بازار که میره بعضی از این فروشنده ها بعضی جنساتون دزدیه. مثلا کسی کو یقین ہو جائے کہ اس بازار میں کچھ سامان چوری کا ہے تو کیا ہم پورے بازار سے خرید روک دیں گے؟ نہیں، غیر محصورہ ہے. یہ معلوم النجاسہ بالعلم معلوم النجاسہ جو ہے وہ علم اجمالی یا تفصیلی ہونا چاہیے اور محصور نہیں ہونا چاہیے. النفقة مقابل الطاعة، طاعة الواجبة. تنبیہ کر سکتا ہے اتنے حد تک کہ نقصان نہ پہنچائے اسے، اس مقدار تک کوئی حرج نہیں. حتى بالعكس بالجواهر إذا الزوج لا يأتي بالحق الواجب منه بالنسبة للزوجة يجوز للزوج التنبيه. الجواهر زوجہ اور زوجہ میں اگر بس کچھ احکامات کی تو تنبیہ کر سکتا ہے لیکن ایک حد تک. ولهن مثل الذي عليهن ما يخالف بالطرفين. نعم اي ظاہر علمی لحاظ سے اشکال نہیں ہے. آپ شک کریں اشکال کریں لیکن دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. لا هذاك لأن عموم عندنا واستثناء من هالجهة ما يجوز. لا شنو الآية الشريفة؟ هم آية أكو هم روايات اللي ما يجوز إلا هذا الاستثناء يعني العام يشمل. وصلى الله على محمد وعلى آله. يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي يا ابن الهدى. هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين؟
هل من معين نندبا